رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على قضائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے قوت گویائی کی دولت سے سرفراز کیا، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی تعلیمات نے قوت گویائی کو ذکر خدا کی لذت سے آشنا کر دیا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد علیہم السلام. اللہم صلی. اما بعد شکر پروردگار عالم کہ اس نے ماہ مبارک رمضان کی ایک رات اور نصیب کر دی. با طفیل چہرد معصومین صحت و عافیت کے ساتھ روزے کو مکمل کیا اور قبولیت اور روزہ کی امید دیے ہوئے تفسیر قرآن کی محبت میں آل محمد کے فرش ولا پر حاضر خدمت ہوئے. پروردگار تو نے آج قرآن کی محبت میں یہاں پہنچا دیا، کل اہل قرآن وارثار قرآن کے دامن شفاعت سے متمسک فرما دینا. یقیناً ماہ مبارک رمضان کی یہ راتیں، یہ ساعتیں انسان کے لیے کسی نعمت پروردگار سے کم نہیں. ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال ہم میں سے کوئی زندہ رہے نہ رہے. آئندہ سال تو بہت دور ہے، ہو سکتا ہے آئندہ شب میں کوئی زندہ رہے نہ رہے. ہو سکتا ہے کہ توبہ کے لیے پھر وہ موقع نصیب ہو کہ نہ ہو. آج دل آمادہ ہیں، آج سماعتیں تیار ہیں، تو کیوں نہ آج خدا کی بارگاہ میں اپنے حق میں یہ دعا کرتے ہوئے چلیں، مالک اس سے پہلے کہ وقت موت قریب ہو جائے مجھے اور آپ کو خدا توبت نصوحہ کی توفیق عطا فرمائے. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد.
سامعین گرامی قدر، آپ کی خدمت معظم میں سورہ مبارکہ انسان کی تفسیر کے ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیاد پر کسی ایک نماز مستحب کے پڑھنے کا طریقہ کار اور اس کے کچھ فائدے بیان کیے جا رہے ہیں۔ نماز ہائے مستحب تو بہت ساری ہیں، اتنی نمازیں ہیں کہ انسان اگر بس وہ جملہ یاد کرے اللہ کے رسول کا کہ نماز بہترین موضوع ہے، خیر موضوع نماز بہترین موضوع ہے۔ اب چاہے انسان زیادہ پڑھے یہ اس کی مرضی ہے، یا چاہے انسان کم پڑھے یہ اس کی مرضی ہے، لیکن نماز سے بہتر کوئی اور موضوع نہیں ہے۔ یا روایت اللہ کے رسول کی الصلاۃ قربان کل تقی، نماز ہر متقی انسان کے لیے قربت خدا کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو انسان اگر چاہے تو ہر نماز کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ روز ہر نماز نہیں پڑھ سکتے، ہفتے میں ہر نماز نہیں پڑھ سکتے، مہینے میں ہر نماز نہیں پڑھ سکتے، کم از کم ان نمازوں سے آشنا تو ہو جائیے کہ شاید کبھی کسی وقت میں وہ نماز پڑھ لی جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا دل آمادہ ہوتا ہے۔ مثال کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، روٹین کے کھانے کھاتے کھاتے کبھی کبھار ہم تھک جاتے ہیں اور ہم اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ آج کھانا آپ پکائیے، آج ہم باہر سے منگا لیتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ آج کوئی نئی چیز پکائیے، نئی ڈش لے کر آئیے۔ تو جیسے انسان کے ذائقہ زبان کے لیے کوئی نیا کھانا چاہیے ہوتا ہے، شاید ایسے ذائقہ روح کے لیے کوئی نئی نماز بھی چاہیے ہو۔ یہ نئی نماز کا مطلب نماز بدعت نہیں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ سب 1400 سال پرانی نمازیں ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں، جو اللہ کا رسول اور ائمہ اہل بیت سے منقول ہیں۔ البتہ روٹین میں صاحبان ایمان کے یہاں اتنا بیان نہیں ہوا کرتی کہ ان سے ہماری سماعت آشنا رہے۔ ہم نے جو نمازیں بیان کی، آج ایک نماز کا تذکرہ ہے، اور وہ نماز بیان کرنے سے پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، کوئی ایسی نماز تلاش کرتے ہیں میں اور آپ مل کر، اس نماز کے پڑھنے کی برکت سے خدا موت کو آسان کر دیتا ہو، خدا توبہ قبول کر لیتا ہو، خدا کی بارگاہ میں عمل مقبول ہو جاتے ہوں، خدا مجھے مغفرت کے تحفے عطا کر دیتا ہو، جس نماز کی برکت سے خدا میرے اور میرے اہل و عیال کو مبارکباد پیش کرتا ہو، وہ کون سا ایسا عمل یا ایسی نماز ہو سکتی ہے کہ جس کی برکت سے خدا روز قیامت میرے دشمن کو بھی مجھ سے راضی کر دے؟ وہ کون سی ایسی نماز اور دعا ممکن ہو سکتی ہے جس کی برکت سے خدا میرے لیے دنیا اور آخرت کی روزی میں کشادگی پیدا کر دنیا اور آخرت کی روزی میں کشادگی پیدا کر دے؟ وہ کون سی نماز یا دعا ہو سکتی ہے جس کی برکت سے خدا میرے والدین کو بھی بخش دے اور ذریت کو بھی بخش دے؟ وہ کون سی ایسی دعا ہو سکتی ہے کہ خدا میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے، کوئی مشکل نہ ہو؟ کون سی دعا ہو سکتی ہے جو میری موت کو آسان کر دے، روح نکلے مگر سختی قبض روح نہ ہو، یا سختی حالت نزا نہ ہو؟ وہ کون سی ایسی دعا یا نماز ہو سکتی ہے جس کی برکت سے فرشتہ موت کے ساتھ خود جبرائیل میرے سرہانے آ جائیں؟ تو کوئی ایسی دعا یا نماز ہے یا نہیں ہے؟ یا صرف میں نے خواب و خیال کی باتیں آپ تک پہنچائی ہیں؟ یہ صرف تمنائیں نہیں ہیں، یہ آرزویں نہیں ہیں، بلکہ یہ انعامات ہیں سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے طریقہ بدل دیا، ثواب پہلے بیان کیا ہے اور نماز کو بعد میں بیان کر رہا ہوں، کہ بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ جیسے مارکیٹنگ ہوتی ہے، دوا بعد میں دکھاتے ہیں، دوا کے فائدے پہلے بتاتے ہیں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں مولانا اس کے پڑھنے کا ثواب کیا؟ ثواب پہلے سن لیجئے، نماز بعد میں سنیے۔ اب آپ کے ذہن متوجہ ہو گئے۔ قسم بخدا اگر اتنی 10 چیزوں کے لیے، 10 باتوں کے لیے جو بیان کی گئیں ابھی تک، ان باتوں کے لیے میں آپ سے کہوں کہ آپ نے ایک پورا قرآن پڑھنا ہوگا، آپ تیار ہو جائیں گے۔ مولانا بتائیے پڑھنا کیسے؟ الٹا پڑھنا کہ سیدھا پڑھنا؟
اب تو ایسے بھی اعمال آ گئے ہیں، وہ میں کیا باتیں بیان کروں. یہ عملیات کی کچھ بحث ہوتی ہیں کہ انسان کو کیسے پڑھنا ہے، مبین سے شروع کرنا ہے، مبین پہ ختم کرنا ہے الی آخر. تو اگر میں آپ سے کہوں کہ ان 10 باتوں کے لیے آپ کو 10 درہم خرچ کرنے پڑیں گے، تو آپ کہیں مولانا بسم اللہ 10 تو بہت کم ہے، ہم 20 بھی خرچ کر دیں گے. تو وہ کون سی نماز ہے جس میں درہم خرچ نہیں ہوں گے؟ البتہ ولایت شرط ہے. اللہ کے رسول اپنے حجرہ مطہرہ سے باہر تشریف فرما ہوئے ہیں، اور آپ نے اپنے اصحاب کے درمیان ایک اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ آپ میں سے کوئی ہے جو اپنے لیے رب سے توبہ کی درخواست کرنا چاہتا ہو. اب تک جو میں نے بیان کیا یہ تمام فائدے نماز توبہ کے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بہت ڈیپ میں جانے کے لیے تو پھر الگ الگ بحث کرنی پڑتی ہے. نماز تو یہ کیا ہے؟ معافی. نماز استغفار الگ نماز ہے، وہ کیا ہے؟ یہ نماز توبہ ہے. توبہ اور ہے، استغفار اور ہے، اور ہے. البتہ اردو زبان کی کوتاہی الفاظ کا مسئلہ ہے، اس کے دامن میں الفاظ نہیں ہیں، اس لیے اردو زبان میں تینوں کو کہتے ہیں کہ توبہ کی نماز. استغفار بھی توبہ، توبہ بھی توبہ، اور بھی توبہ. حالانکہ وہ نماز ہے کہ اگر انسان کو عبادت خدا میں ذائقہ کم محسوس ہو، عبادت میں سستی پیدا ہونے لگے، تو اسے وہ نماز پڑھنی چاہیے. نماز استغفار وہ نماز ہے جو خدا سے مغفرت طلب کرنے کا پہلا عنوان ہے. جب مغفرت طلب کی اور مغفرت آپ کو مل گئی، اب پھر آپ کے لیے توبہ کی منزل ہے. پہلے مغفرت ہے اور بعد میں توبہ ہے. مغفرت دور سے بھی ہو سکتی ہے توبہ مگر خدا سے قریب آ کر ہی ملتی ہے. اسی لیے آپ ترتیب دیکھتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اتوب الیہ بعد میں ہے، استغفر اللہ ربی پہلے ہے، استغفار پہلے ہے، توبہ بعد میں ہے. استغفار میں ندامت ہے، استغفار میں آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہے. استغفار میں انسان کے لیے جو کر دیا اس پہ شرمندگی، اور پھر استغفار کے بعد پھر وہ توبہ کی کیفیت. توبہ کی 3 قسمیں ہیں. ایک توبہ اوپر سے نیچے آتی ہے، ایک توبہ نیچے سے اوپر جاتی ہے، اور ایک توبہ پھر اوپر سے نیچے آتی ہے. خدا توفیق توبہ عطا کرتا ہے، یہ پہلا نزول ہے. پھر انسان توبہ کرتا ہے، یہ دوسرا صعود ہے. پھر خدا توبہ قبول کرتا ہے، یہ پھر تیسرا نزول. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو توبہ یک طرفہ مسئلہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے استغفار یک طرفہ مسئلہ ہو، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، لیکن یہ غیر معصومین کی بات ہو رہی ہے، معصومین کی بارگاہ مقدس کی بات نہیں ہو رہی. معصومین کا استغفار کرنا کس معنی میں وہ الگ موضوع ہے. میں اپنی اور آپ کی بات کر رہا. استغفار کے بعد توبہ، نماز توبہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں سے کون ہے جو خدا سے توبہ کرنا چاہتا ہو؟ تو بھلا کون سا ایسا شخص ہے جو کہے گا میں خدا سے توبہ نہیں کرنا چاہتا؟ ویسے کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص آپ کو مل جائے جو کہے میں خدا سے توبہ نہیں کرنا چاہتا. ایسا کب ہو سکتا ہے؟ چھوٹی سی مثال ہے. یہ بھی واقعہ مولوی مثنوی روم نے اس کو اپنی فارسی ادبیات میں لکھا. کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے کہ جو بہت اللہ سے مناجات کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے. ایک دن شیطان نے اس کے وسوسے ذہن کے ذریعے پیغام اس کو دیا. شیطان نے ورغلایا اسے، کہا تو ہمیشہ خدا سے اتنا گڑگڑاتا ہے، کبھی خدا نے تجھے لبیک نہیں کہا، کبھی خدا نے تجھے تیری پکار کا جواب نہیں دیا. بہت غور کیجئے گا، یہ مسئلہ خالی پرانا واقعہ نہیں پڑ رہا، یہ مسئلہ آج میرا بھی اور آپ کا بھی ہے. سب 30 دن ہو گئے مولوی صاحب روزگار کی دعا مانگتے مانگتے، مگر ایک مرتبہ بھی وہاں سے کوئی مجھے لبیک نہیں ملا، یعنی اجابت دعا نہیں ہوئی. شاید میرے اور آپ کے مسائل ایسے ہو گئے کہ ہم قبولیت دعا کی بنیاد پر دعا مانگتے ہیں. اگر قبولیت نہ ہو تو دعا چھوڑ دیتے ہیں.
قبولیت ہو تو پھر شکر خدا کو ادا کرتے ہیں. تو قبولیت دعا کی بنیاد پر دعا مانگنے والے گھبرا جائیں گے جب یہ جملہ سنیں گے. اس شیطان نے اس راز و نیاز کرنے والے بندے خدا سے کہا تو خدا سے بڑی باتیں کرتا ہے, خدا 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 کرتا ہے, ربی 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 کرتا ہے, آج تک تو تیرے پروردگار نے تجھے منہ لگایا نہیں, تجھے لبیک بھی نہیں کہا, تجھے یہ بھی نہیں کہا کہ میں حاضر ہوں. بات تو معقول تھی. ابھی ہم بات کر رہے ہیں انسانوں کے مسائل کی, وہاں پہنچ کے پوچھیں گے معقول کیا ہوتا ہے اور غیر معقول کیا ہوتا ہے. فی الحال تو یہ ہمارے اور آپ کے معاشرے میں لفظ معقول ہو گیا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ بار بار مجھے کال کر رہے تھے, میں نے ایک مرتبہ بھی, خیر اب تو میں کیا مثال دوں کہ واٹس ایپ پر یا بعض اپلیکیشنز پر یہ آسانی پیدا ہو گئی کہ اگر آپ نے میرا میسیج پڑھ لیا تو اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے, بلو ہو جاتا ہے کہ آپ نے پڑھ لیا. اب مجھے اطمینان ہے جواب آئے کہ نہ آئے آپ نے پڑھ تو لیا. اور اگر کبھی آپ جواب نہ دیں یا آپ سسٹم ایسا بنائیں, اس طرح سے اپنی اپلیکیشنز کو بنا دیں واٹس ایپ کی کہ مجھ پر شو نہ ہو کہ آپ نے پڑھا کہ نہیں پڑھا, تو مشکل ہو جائے گی. اگر خدا سے بار بار بات کر رہے تھے اور کوئی رسپانس نہیں مل رہا, رسپانس خدا کا جواب نہیں آ رہا, تو اس نے کہا بات تو یہ صحیح کہہ رہا ہے. اس نے خدا سے دعا مانگنا چھوڑ دی, خدا سے بات کرنا چھوڑ دی. بھائی جو جواب بھی نہیں دیتا اس سے بات کیا کی جائے, بات کرنا چھوڑ دی. تو کہتے ہیں کہ جب بات کرنا چھوڑ دی تو پھر منادی غیب نے, ہاتف غیب نے اس شخص کو پکارا, بندے کیا بات ہے تو نے اپنے رب سے بات کرنا چھوڑ دی. یہ ہاتف غیب کیا ہوتا ہے, یہ منادی غیب کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی باہر سے کوئی جن بھوت نہیں تھے پکارنے والے, یا کوئی فرشتے پروردگار نہیں پکارنے والا, بلکہ اندر جس کی ہم بات کر رہے ہیں قدر انسان جو اندر موجود ہے, روح پروردگار, اس نے انسان کو پکارا. شاید اسی لیے کہتے ہیں کہ ارتکاب جرم پر جو ٹوک دیتا ہے ضمیر, در حقیقت یہ امام عصر کی آواز ہے. تو کوئی اندر موجود ہے جو پکارتا ہے انسان کو. یہ الگ بات ہے کہ اس کی آواز کو اتنا میوٹ کر دیجئے کہ اس کی آواز آپ تک پہنچے ہی نہیں. اب کیا قصور بیچارے فون کرنے والے کا, اگر آپ نے آواز میوٹ کی ہوئی ہے تو وہ تو فون کر رہا تھا, آپ کا مسئلہ تھا کہ آپ نے آواز کو بند کیا ہوا ہے. ہاتف غیبی نے اسے پکارا, بندے کیا بات ہے تو اپنے رب سے بات نہیں کر رہا. کہتا ہے بات کر کے میں کیا کروں, مجھے جواب نہیں ملتا. تب ہاتف غیب نے کہا بندے تجھے کیا ہو گیا, تیرے دل میں دعا کی تمنا ہی تو میری آواز تھی. جو تجھے بار بار دعا کے لیے, بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں دعا میں دل نہیں لگتا, بہت سے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو دعا پر بلیو نہیں کر رہے ہوتے, تو جن کے خانہ دل کو خدا کی طرف سے تالے لگا دیے گئے ہیں, وہاں سب کچھ تو ہے مگر دعا نہیں ہے. تو دعا خود انسان کے لیے ایک ایسا تحفہ پروردگار ہے جس کا دل آمادہ دعا ہو جائے. اب دعا قبول ہو کہ نہ ہو, شکر خدا تو ادا کرے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. خیر باتیں بہت آگے نہ نکل جائیں, اپنے آپ کو روکتے ہوئے نماز توبہ کی بات مکمل کر لوں, پھر مجھے بات کو آگے بڑھانا ہے. نماز توبہ اللہ کے رسول نے بیان کی غسل توبہ کے ساتھ. گرچہ الفاظ روایت میں غسل لکھا ہوا ہے, لیکن بات سمجھ میں جو قرائن سے آتی ہے توبہ. ویسے بھی جب بھی کبھی آپ غسل جمعہ کیجئے, غسل عیدین کیجئے, غسل شب ہائے قدر کیجئے, یا دیگر اغسال یعنی کہ غسل جو مستحب یا واجب ہوتے ان کو انجام دیجئے. طریقہ آپ کو معلوم ہے, سر اور گردن کا دھونا, بدن کے دائیں حصے کا ایک مرتبہ اور بائیں حصے کا ایک مرتبہ دھونا, یہ مکمل دھونا یہ کہلاتا ہے غسل ترتیبی. آپ اس طرح جب غسل کو مکمل کرتے ہیں تو پھر نیت کبھی کرتے ہیں جمعے کی, کبھی عیدین کی, کبھی اور مناسبتوں کے اعتبار سے واجب ہو یا غیر واجب. اس میں نیت ایڈ کر لیجئے ہمیشہ کے لیے. جب بھی کوئی غسل کریں, غسل مستحب ہو یا غسل واجب ہو, اس میں نیت ایڈ کر لیجئے اپنے اس آج کی مجلس کے بعد سے, اگر نہیں کی اب تک,
کہ میں غسل توبہ، غسل جمعہ، غسل توبہ، غسل جنابت، غسل توبہ، غسل شب قدر، غسل توبہ، غسل منت و نظر، غسل توبہ، غسل احرام مثلا الاخر قربتاً الی اللہ، اپنے ہر غسل کے ساتھ ایک نیت کو ایڈ کر لیجئے. فقہی اعتبار سے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، آپ ایسا کرنے پر قادر ہیں، یعنی شرعاً آپ کو اس کی اجازت ہے کہ آپ واجب یا مستحب غسل کے ساتھ ایک نیت کو اور ایڈ کر سکتے ہیں. تو سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نماز بیان فرمائی، نماز توبہ، اس سے پہلے آپ نے غسل بیان کیا، غسل توبہ. تو ویسے بھی انسان کو چاہیے جب توبہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے تو پہلے اپنے آپ کو پاک اور پاکیزہ کر لے. غسل کے بعد آپ فرماتے ہیں وضو بھی کرو. اس کا مطلب یہ روایت اس غسل کے بارے میں ہے جہاں غسل کفایت نہیں کر رہا وضو کی. یا کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ روایت کا جو مطمع نگاہ ہو یہ ہو کہ طہارت کاملہ منعقد کی جائے، تو غسل بھی کیا جائے اور وضو بھی کر لیا جائے. تو دونوں باتیں آپ نے بیان فرمائی، غسل کرو پھر وضو کرو، پھر 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز توبہ کی نیت سے قربتاً الی اللہ پڑھو. ہو سکتا ہے کہ کوئی یہاں سوال ذہن میں آئے، کیا میں اپنے والدین کی طرف سے پڑھ سکتا ہوں، اپنے بھائی بہن عزیز قریب اہلیہ بچوں کی طرف سے پڑھ سکتا ہوں؟ جواب، توبہ کا مسئلہ ویسے تو اپنا اپنا ہے. میری توبہ آپ کے کام نہیں آئے گی اور آپ کی توبہ میرے کام نہیں آئے گی، اس لیے کہ آپ کے معاملات خدا سے الگ ہیں. میں لفظ گناہ استعمال نہیں کر رہا، میرے معاملات اللہ سے الگ ہیں. لیکن پھر بھی اگر کوئی تمام کی طرف سے پڑھنا چاہے تو شرعاً گنجائش ہے. 2 رکعت نماز پھر 2 رکعت نماز. طریقہ، سورہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس. 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 1 مرتبہ سورہ فلق، 1 مرتبہ سورہ ناس. یہ 4 رکعت نماز میں طریقہ بالکل سیم رہے گا. 2 رکعت کر کے نماز مکمل، نماز توبہ قربتاً الی اللہ. نماز کو مکمل کرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اور اس کے بعد 1 مرتبہ ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کے بعد 1 مرتبہ یا عزیز و یا غفار اغفر لی ذنوبی وذنوب جمیع المؤمنین والمؤمنات انہ لا یغفر الذنوب الا انت یا الا انت. آپ پورا پڑھ لیجئے. یہ جملہ 1 مرتبہ ادا کرنا ہے. یہ نماز کے تمام فائدے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائے. ذی قعدہ کا اتوار کا دن تھا جب اللہ کے رسول نے نماز کو بیان کیا تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ذی قعدہ کے اتوار کے علاوہ بھی اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب بھی پڑھنا چاہو ثواب اتنا ہی ملے گا، چاہے مہینہ کوئی بھی ہو اور دن کوئی بھی. تو شاید پورے سال میں کوئی اور اثر ہوتا ہو مجھ پر اور آپ پر توبہ کے عنوان کا، مگر ماہ رمضان میں تو سچی بات یہ ہے جتنا خدا سے قریب ہوتے ہیں. قریب کیوں ہوتے ہیں؟ کہ دنیا کی لذتوں سے دور ہوتے ہیں اور خدا سے قریب ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہماری بات کل انسانیت کے موضوع پہ آگے بڑھ رہی تھی اور انسان کے مادہ پرستوں کی تعریف اور خدا پرستوں کی تعریف میں ہم نے 2 دن پچھلے جو گزرے اس میں بات کو مکمل کیا. ماہ رمضان کی یہ 5ویں شب 4تھا دن مکمل ہوا اور 5ویں تقریر ہماری. اس اعتبار سے کہ اگر انسان کی قدر و قیمت کو معلوم کرنا چاہے تو کل ایک جملہ استعمال کیا، قدر انسان. انسانی قدر کیا ہے؟ انسان کا صاحب درد ہونا. یعنی مادہ پرست کہتے ہیں کہ انسان کیا ہے؟ انسان ختم ہو گیا، یہ جسم انسان ہے. خدا پرست کہتے ہیں انسان کے 2 حصے، ایک جسم ایک روح ہے، اور ان دونوں کے درمیان نقطہ اتفاق ہے انسانی قدر. انسانی قدر کا مطلب اور بہت سی باتیں، لیکن ایک خاص بات ہے، وہ ہے انسان کا صاحب درد ہونا. لیکن صاحب درد کا مطلب
درد عضوی نہیں ہے، سر میں درد ہو یہ مراد نہیں ہے، درد تو حیوان کے بھی ہوتا ہے، اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حیوان بھی علاج کے لیے خدا کی طرف سے اپنے نظام پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر حیوان مریض ہو جائے، آپ دیکھتے ہیں کہ حیوان کا علاج کبھی کبھی انسان کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی حیوان جنگلات میں اپنا علاج خود کر رہے ہوتے ہیں، کچھ خاص پتے کھا لیتے ہیں، کچھ خاص جڑی بوٹیاں کھا لیتے ہیں، ان کا علاج ہو جاتا ہے۔ تو درد عضوی مراد نہیں ہے، یہ تو انسان کے ساتھ ساتھ حیوان کے اندر بھی ہوتا ہے۔ پھر کون سا درد مراد ہے؟ اور درد تو اچھی علامت نہیں ہے، ویسے درد بڑی اچھی علامت ہے، قسم بخدا اگر درد نہ ہو تو بہت سے مرض ایسے ہیں جو انسان کو ایسے اندر سے کھا لیں کہ جب تک پتہ چلے دروازے تک پہنچتے پہنچتے انسان نیچے گر جائے۔ جو میڈیکل کے شعبے سے متعلق ہے میری بات بہت قریب سمجھ رہے ہوں گے کہ درد نعمت پروردگار ہے۔ احساس درد کیا ہے؟ اگر انسان واقعاً مریض ہو، کہیں درد ہو، تو علاج کے لیے الارمنگ ہے کہ انسان متوجہ ہو جائے کہ پیٹ میں درد ہے تو کہیں خرابی نظام ہضم میں آ گئی ہے، سر میں درد ہے تو کہیں پیچھے کوئی مسئلہ خراب ہو گیا ہے۔ لیکن درد کبھی انسان کے بدن میں ہو، یہ درد حیوانوں میں بھی ہوتا ہے، یہاں انسان کی پہچان درد نہیں ہے۔ پھر انسان کی پہچان کون سا درد ہے؟ درد کی دو قسمیں ہو جائیں گی۔ ایک درد وہ ہے جس کی ہم کل بات کر رہے تھے، انسانوں کا درد انسان کے سینے میں۔ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ مبارکہ توبہ میں اللہ کے رسول کی شان کو بیان کرتے ہوئے بہترین جملے استعمال کیے گئے۔ اللہ کے رسول کیسے صاحب درد تھے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ یہ ایک ایک جملہ اتنا حسین اور قیمتی ہے کہ قربان جائیے کہ یہ قرآن مجید کے وہ جملے ہیں جو میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے ہیں۔ بتحقیق تمہارے پاس رسول آیا تمہارے نفسوں میں سے، وہ تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہے، یہ آیا ہے تمہارے پاس، عزیز علیہ ما عنتم، اسے بڑا گراں گزرتا ہے، تم پر جو مشکل آتی ہے اس پر بڑی گراں گزرتی ہے۔ یعنی تمہارا رزق بند ہو جائے، تمہارے یہاں اولاد نہ ہو، اولاد ہو کے مر جائے، تمہارا گھر بگڑ جائے، گھر میں اختلاف ہو جائے، تم پر ظلم کیا جائے، تم کسی مشکل پریشانی میں گرفتار ہو جاؤ، یہ رسول ایسا ہے کہ اس کو تمہاری تکلیف بڑی گراں گزرتی ہے۔ بہت غور کیجئے گا، لوگ کہتے ہیں جی آپ کو کسی سے کیا مطلب، سو جائیے منہ ڈھک کر، کہتے ہیں نا جملہ، کس کس کی فکر کیجئے، کس کس کو روئیے، آرام بڑی چیز ہے، منہ ڈھک کے سوئیے۔ یہ انسانیت نہیں، حیوانیت ہے۔ انسانیت منہ ڈھک کے سونے کا نام نہیں ہے، انسانیت کسی معذور کی آواز سن کے اس کو اگنور کرنے کا نام نہیں ہے، انسانیت کسی غمزدہ کی غم کو سننے کے بعد ایک کان سے اور ایک کان سے نکال دینے کا نام نہیں ہے۔ رسول خدا، کیا عظمت ہے آپ کی۔ خدا کہتا ہے سورہ توبہ کے اندر آخری آیات میں ہے، الفاظ کیا ہے، عزیز علیہ، بہت گراں ہے اس رسول پر، ما عنتم، جو تم کو تکلیف پہنچتی۔ رسول خدا کے لیے کیا مشکل تھا؟ آپ کیا اپنے لیے آئے تھے؟ اللہ اکبر، اپنے لیے کب آئے تھے؟ آپ کی شان تو اتنی بلند ہے کہ اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت، اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت، احسان تیرا ہے کہ زمین پر اتر آیا۔ تو پیغمبر اپنے لیے نہیں آئے تھے، پیغمبر آئے تھے انسانیت کے لیے، پیغمبر انسانیت کے درد کا علاج کرنے آئے تھے، اس لیے آپ کو فکر ہوتی تھی۔ ورنہ ابو جہل ہوں یا اور دوسرے افراد کفار مکہ ہوں، آپ کو ان کی فکر کیوں اتنی رہتی تھی کہ میری بات سن لیں، میری بات سن لیں، میری بات سن لیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، اور اللہ کے رسول نے اسی بنیاد پر سب کو جمع کروا کر پہلے اپنے آپ کو صادق اور امین کہلوایا، پھر پہاڑ کے پاس جمع کر کے فرمایا اگر میں تم سے کہوں اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن میرا نہیں،
تمہارا دشمن ہے تو کیا میری بات پہ یقین کر لو گے؟ دشمن کس کا ہے؟ یہ دشمن تمہارا ہے۔ رسول کو اگر تم سے محبت نہ ہو تو دشمن تمہارا تم جانو اور تمہارا دشمن جانے۔ رسول کو تم سے محبت تو تھی، تبھی تو فرما رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، نہ کہ رسول تو ہیں کامیاب، وہ تو آئے خدا کی طرف سے ہمیں اور آپ کو کامیاب کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول کے دل کی حالت کو محسوس کیجئے۔ اس قرآن کی آیت سے فرماتا پروردگار حریص علیکم، وہ تم پر ایسا حریص ہے کہ تمہارے پیچھے پیچھے رہتا ہے، کہیں سے کوئی موقع مل جائے، کوئی کوئی گوشہ مل جائے کہ تمہارے لیے وہ کوئی بات کہہ دے، تم اس کی بات سن لو، اس کو ایک مرتبہ دیکھ لو، اس سے ایک مرتبہ ہاتھ تو ملا لو۔ حریص علیکم، میں کیا جملے استعمال کروں اس کے لیے؟ حریص کہتے ہیں لالچی کو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کبھی کبھی ہم بھی حریص ہوتے ہیں۔ ہم حریص کب ہوتے ہیں؟ جبکہ کسی ایسے ملک میں پہنچ گئے جہاں مسلمان ہی بہت کم ہوتے ہیں، تو مومن تو بہت دور کی بات، ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں، بو سونگتے پھرتے ہیں، کہیں مجلس کی خوشبو آ رہی ہو، کہیں کوئی کالے کپڑے پہنے ہوئے غلطی سے بھی دکھائی دے، ہو سکتا ہے اس نے کالے کپڑے فیشن میں پہن لیے ہوں۔ آج کل تو لوگ غم بھی فیشن میں مناتے ہیں، نئے ڈیزائن کا لباس پہن کر امام کو پرسہ نہیں دیتے، بلکہ شاید کہ اذیت پہنچانے کے باعث نہ بنتے ہوں۔ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد سے سیکھا تھا کہ غم کو غم کی طرح مناؤ اور خوشی کو خوشی کی طرح مناؤ، لیکن نہ غم میں آپے سے باہر جاؤ، نہ خوشی میں آپے سے باہر جاؤ۔ آپے کے باہر بھی جاؤ تو مگر شریعت کے اندر تو رہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ کا رسول کون ہے؟ اس کو بڑی فکر ہے میری اور آپ کی۔ اگر میری اور آپ کی فکر نہ ہوتی تو اللہ کے رسول ایسے انسانوں میں جو انسان نما حیوان تھے اپنی آل کو چھوڑ کر نہیں جاتے۔ سوچئے گا اس بات پر، اگر اللہ کے رسول کو میری اور آپ کی فکر نہ ہوتی تو اللہ کے رسول کبھی اپنی آل کو چھوڑ کر اس طرح جاتے ہی نہیں۔ آپ کو معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، لالچی ہے تمہارے لیے، ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ مکے کی گلیوں میں، طائف کی گلیوں میں، مدینے کی گلیوں میں، بازاروں میں، دکانوں پر، مسجدوں میں، مسجد نہیں تھی، خانہ کعبہ کے صحن میں، جہاں جہاں ممکن ہو، حتیٰ کہ پہاڑوں غاروں پر کوئی انسان مل جائے جس کی رہنمائی کی جا سکے۔ اتنا حریص ہے جیسے کوئی تسبیح کے دانے ڈھونڈتا ہے تسبیح ٹوٹ جانے کے بعد۔ ایک دانہ وہاں بکھر گیا، ایک وہاں چلا گیا، ایک وہاں چلا گیا، وہ ڈھونڈ رہا ہے۔ اللہ کے رسول ایسے ہدایت کے طلبگاروں کو ڈھونڈتے تھے۔ حریص علیکم، کوئی انسان کیا پیغمبر کو ڈھونڈے گا، ایسے پیغمبر ہدایت کے طلبگاروں کو ڈھونڈتے تھے۔ اتنی محبت کیوں تھی؟ صاحب درد تھے انسانیت کے لیے۔ اور اسی اعتبار سے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بہت مشہور روایت، اور میں اسی روایت سے درد کے اگلے عنوان میں منتقل ہو جاؤں گا۔ روایت آپ کی بہت بار کی سنی ہوئی، مگر درد کی دو قسمیں، درد ایک انسانیت کا درد، یعنی کیا مطلب؟ ایک انسان پریشان ہے اس کا درد، ایک انسان مجبور اس کا درد، ایک انسان بیمار اس کا درد۔ لیکن ایک درد اس کے علاوہ بھی، وہ کیا ہے؟ وہ درد یاد خدا ہے۔ اب مثنوی روم کی باتیں بیان کی جائیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی جانور کو اس کے علاقے سے کسی دوسرے علاقے میں لایا جائے تو جانور روتا ہے اپنے علاقے کو یاد کر کے۔ کسی پرندے کو کسی اس کے مقام سے دوسرے مقام پر پہنچا دیا جائے تو وہ اپنے وطن کو یاد کر کے روتا ہے۔ انسان میں کون سا ایسا درد ہے کہ جو اسے رونے پر مجبور کر دے؟ وہ درد ہے اس کے اصل وطن کی یاد میں۔ اس کا اصل وطن یہ نہیں ہے انا للہ، اس کا اصل وطن قربت پروردگار ہے، وہ اس وطن سے یہاں لایا گیا ہے۔
تو اپنے وطن واپس پلٹ جانے کی آرزو کر رہا یہ درد. اور اب وہ جملہ کہ دروازے مسجد پر مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سائل کو امداد دی. وہ جب تک باہر رہتے تھے، جب تک انسانوں میں رہتے تھے، تب تک انسانوں کے درد کے لحاظ سے عطا کیا کرتے تھے. اب جب وہ خدا سے رابطے کی کیفیت میں تھے تو سائل نے آ کر آواز دی انسانوں کی آبادی میں. تو انسانوں کی آبادی میں تو علی موجود نہیں تھے. قسم بخدا مجھے اب سمجھ میں آتا کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اور سجدہ نماز کی معراج ہے. تو اگر کوئی معراج پر گیا ہوا ہو تو اس سے رابطہ کیسے کیا جائے؟ اگر مولا معراج پر نہ گئے ہوتے، معراج کون سی؟ نماز مومن کی، اور یہ امیر المومنین کی نماز. اگر ایک عام مومن کی نماز معراج ہے اور اس نماز کی معراج خود سجدہ ہے، تو مولا کا تو ہر ایک جملہ نماز معراج ہوتا ہوگا. تو جب آپ حالت نماز میں ہیں اور سائل نے آ کر آواز دی ہے کوئی مسجد میں جو میری امداد کر دے، سب کو پکارا جو انسان تھے مسجد میں جو تھے، وہ انسان ضرور تھے. مجبوری ہے انسان کہنا، مجبوری اس لیے ہے کہ ایک عجیب کیفیت ہے. حیوانات کا مسئلہ یہ ہے کہ حیوان کی صفت حیوان سے جدا نہیں ہوتی. کبھی آپ نے آج تک دیکھا کہ اب میں جملہ کیسے استعمال کروں؟ انگلش میں کہوں ڈاگ کہوں یا کل کہوں عربی کے اندر؟ اردو میں کتا کیسے کہوں؟ یہ ممبر کے تقاضے کے خلاف جا رہی ہے بات. تو بات کیا ہے؟ کلب کی بات کیجئے، ڈاگ کی بات کیجئے کہ اس میں اس کی صفت ہے کلب پنا. یہ دور نہیں ہو سکتی. قرآن بھی کہتا ہے، مثال انسان کی مثال لیتے قرآن کہتا ہے وہ تو کتے کی طرح سے ہیں کہ ہڈی ڈال دو تب بھی زبان لٹکی ہوئی ہے، اور ہڈی نہ ڈالو تب بھی زبان لٹکی ہوئی ہے. اس کی صفت. چلیے یہ لفظ کچھ سخت ہو گیا. آئیے چیتا. اب چیتا ایک حیوان ہے، کیا اس حیوان سے اس کی صفت خاص چیتا پن دور کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیا ایک گھوڑا ایک حیوان ہے، کیا اس گھوڑے سے اس حیوان سے اس کی گھوڑے پن کی صفت دور کر سکتے ہیں آپ؟ وہ کتنا بھی آپ اس کو بٹھا دیں، کپڑے پہنا دیں، سونے کی کوئی بسکٹ کھلا دیں، تب بھی وہ دم تو ویسے ہی ہلائے گا اور آواز ویسے ہی نکالے گا، ہنہنائے گا. کیونکہ صفت یہ صرف ایک انسان ہے. ورنہ دنیا میں کوئی حیوان ایسا نہیں کہ جو اپنی صفت سے الگ دیکھا جا سکتا ہو. بس یہ ایک انسان ہے کہ دیکھنے کو انسان ہے مگر دور دور تک انسانیت کا نام و نشان. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اب آپ کہیے دیکھنے میں پورا انسان ہے، تو سب انسان موجود تھے وہاں پر. اور ایسے میں سائل نے آواز دی کہ ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ مدد کرنے والا ہو. ابھی ہم بات کو آہستہ آہستہ آگے بڑھا رہے ہیں انشاءاللہ. اگر خدا نے توفیق کی تو بات مکمل بھی ہوگی کہ انسان کی کیفیت پیدا کیوں ہوئی، اس پر بات آہستہ آہستہ آئے گی. مفہوم بے توجہی کیا ہے؟ انسان نے اپنے آپ کو فراموش کیا تو وہ کیا مسئلہ تھا، اور فراموشی کی تعریف اہل مغرب نے کیا کی ہے، ہیگل کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، مارکس کیا اس کے بارے میں کہتا ہے، اور اسلام نے کیا کہا اس کے بارے میں. خود فراموشی ایک، خود فروشی دو، اور خود ضرری نمبر تین باتیں الگ الگ. لیکن فی الحال یہ واقعہ مکمل کر لیں. جو ہمیشہ آپ نے سنا کہ اس نے آواز دی مگر مسجد میں کسی نے اسے جواب نہ دیا. اگر کوئی نمازی سے مانگے اور کوئی نمازی جواب نہ دے تو اس میں عیب نہیں ہے. امام علیہ السلام کی سیرت کا واقعہ موجود ہے، آپ نے جواب نہیں دیا. اور اب جاتے جاتے اس نے خدا کی طرف رخ کر کے، جیسے کہ میرے اور آپ کے مزاج میں ہے کہ ہم آسمان دیکھ کے اللہ سے بات کرتے ہیں، حالانکہ اللہ آسمان پر ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تو ہر جگہ ہے، اور سب سے زیادہ اللہ انسان کے اپنے اندر ہے، کیونکہ فی الانفس میں آیات اس کی موجود ہیں. اس نے کہا پروردگار تو گواہ رہنا میں تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. اب جو اس کے گھر میں پہنچا ہوا تھا،
اس کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ خدا کے گھر کی عزت کہیں متاثر نہ ہو جائے، تو اس حالت عبادت میں اپنے دستے عصمت کو بڑھا کر اشارہ کیا اپنی انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی کی جانب، اور سائل نے آگے بڑھ کر انگوٹھی اتار لی، نماز بھی ہوتی رہی، زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی۔ تو یہ انداز انسانیت کا درد، ایک خدا سے رابطہ، وہ درد۔ آپ کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ آپ معراج پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ ایک انسانیت کا درد، یہ مانگنے والا کون ہے؟ یہ انسان ہے۔ تب اس کی آواز میرے پاس متاثر کیوں کر رہی مجھے؟ اس لیے کہ میں انسان ہوں۔ ٹھیک ہے، اب وہ تاثر تلاش کریں سورہ مبارکہ حل عطا میں۔ ہم نے کل بات آپ کو لا کے یہاں روکا تھا کہ ایک انسان سمیع اور ایک انسان بصیر۔ انسان سمیع اور انسان بصیر کا مطلب سننے والا اور دیکھنے والا نہیں ہے، ورنہ بہت سے پیدائشی بہرے، بہت سے پیدائشی گونگے، بہت سے پیدائشی اندھے، تو کیا ان کے لیے راستہ موجود نہیں ہے؟ یہ آیت تلاوت کرتے ہیں۔ یہ آیت خاص طور سے سورہ مبارکہ یونس کی آیات، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ واقعاً کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ آیات ہم پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں، ایسی انداز کی باتیں سامنے آتی ہیں، کبھی موقع اور محل کی مناسبت، کبھی موضوع کا ایک خاص انداز فکر انسان کے سوچنے کا، ورنہ روٹین میں آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں، منہم ان میں سے، من بعض وہ ہیں، یستمعون الیک جو غور سے تیری بات سن رہے ہیں۔ افانت تسمع الصم، کیا تو بہروں کو سنا سکتا ہے؟ عجیب جملہ ہے۔ پیغمبر سے خدا کہتا ہے تیرے پاس جو بیٹھے ہوئے افراد ہیں وہ تیری بات غور سے سن رہے ہیں، لیکن یہ سننے والے کون ہیں؟ بعض۔ افانت تسمع الصم، کیا تو کسی بہرے کو سنا سکتا ہے؟ میں الفاظ بدل دیتا ہوں اپنے سمجھنے کے لیے اس ترجمے کے، کہ دو طرح کی باتیں ہیں۔ ایک ہے انسان کا بہرا پن، انسان بہرا ہو، بہرے انسان کو سنانا آسان ہے، اور جو بہرا بن گیا ہو اس کو سنانا آسان نہیں ہے۔ ورنہ آپ نوٹ کر لیجئے، چلیے یہ بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو ابھی سحری کا وقت آئے گا تو دو حالتیں آپ کی ہوں گی، یا آپ واقعاً سو رہے ہوں گے یا سوتے ہوئے بن گئے ہوں گے۔ اگر واقعاً سو رہے ہوں تو اٹھانا آسان ہے، اور سوتے ہوئے بن گئے ہوں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ افا انت تسمع الصم، تو کیا رسول خدا کے اصحاب میں لوگ بہرے تھے؟ تو کیا بہروں کا علاج ممکن نہیں ہے؟ ممکن ہے۔ بہروں کے علاج کے لیے تو رسول خدا کے نظر کرم کافی ہے، آپ کی آواز کا اثر کافی ہے، ورنہ تسبیح فاطمۃ الزہرا کی تلاوت کافی ہے۔ ہے کوئی جو اپنے بہرے پن کو دور کرے؟ لیکن ایک بہرا پن وہ ہے جو طبی ہے، جو عضوی ہے، انسان کے پرابلم ہو گئی کان کے اندر، یہ بہرا پن ہے۔ افا انت، کیا تو سنائے گا؟ تسمع الصم، کیوں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، گرچہ وہ تو عقل رکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو جو عقل نہیں رکھتے وہ کان رکھنے کے باوجود بہرے ہیں۔ خدا کیا کہتا ہے سورہ دہر کے اندر؟ ہم نے انسان کو سمیع بنایا ہے، ہم نے انسان کو بصیر بنایا ہے، ہم نے انسان کو گونگا بہرا اندھا نہیں بنایا ہے۔ تو اب اگر انسان بنا تو ہے سمیع، اور اس کے باوجود اگر حق کی آواز کو نہ سنے تو سمیع ہو کر بھی یہ بہرا ہے۔ اب اگلا جملہ سنیے، وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو تجھے دیکھتے تو ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَاءَ، کیا تو اندھوں کو ہدایت کرے گا؟ عجیب بات ہے۔ اس آیت نے دو باتیں الگ الگ بیان کی کہ وہ تجھے دیکھتے ہیں،
لیکن تجھے دیکھنے کے باوجود لوگ کبھی کبھی سوال کرتے ہیں کہ اتنے معجزے دیکھ کر بھی اب سب کچھ تو سامنے کھل گیا، کون کس کا دوست ہے اور کون کس کا دشمن ہے، کون کس حالت میں اس سے جا کے ہاتھ ملاتا ہے، کون اس کا استقبال کرتا ہے۔ ہمیں تو اتنا اچھا لگا جبکہ مذہبی رہنما کے طور پر کسی نے پردہ کر لیا وہاں دکھانے کے لیے، یہاں تو اس کا بھی خیال نہ کیا گیا۔ تو کچھ تو خیال کیجئے۔ اس کے باوجود بھی اگر آنکھیں نہ کھلیں تو آج سمجھ میں آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ اتنے معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، تو ایمان کیسے لائیں گے معجزے دیکھ کر جب صاحب معجزہ کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے؟ وہ اسلام تو لے آئے، ایمان نہیں لائے، اس لیے کہ اسلام اور ہے، ایمان اور ہے۔ اور اس لیے شاعر کہتے ہیں، ظفر عباس ظفر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کچھ دشمن رسول تو ایسے ملے ہمیں، جب کچھ نہ کر سکے تو مسلمان۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ الفاظ کیا ہیں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں، ان تیری طرف دیکھتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا تو ہدایت کرے گا اندھوں کی؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ دیکھنے والے اندھے بھی ہوتے ہیں اور کچھ اندھے دیکھتے بھی ہیں۔ کچھ دیکھنے والے اندھے بھی ہوتے ہیں اور کچھ اندھے دیکھتے بھی ہیں، کچھ سننے والے بہرے بھی ہوتے ہیں اور کچھ بہرے سنتے بھی ہیں۔ بات تو دل کی آواز کی ہے۔ اگر دل کے دروازے کھلے ہوئے ہوں، میں کیا جملہ استعمال کروں، آپ مجھے اپنا نمبر دے دیجئے کہ مولانا جب چاہیں آپ کال کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے نمبر تو دے دیا مجھے آپ نے اپنا نمبر دے دیا، اب میں آپ کو کال کر رہا تھا اور آپ نے میری کال کو دیکھا، آواز میوٹ کر دی، اب میں کال کرتا رہا مگر آپ ہو گئے سمن، یعنی مجھے نمبر بھی دیا اور سمن بھی ہو گئے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ سمیع خدا نے بنایا تھا مگر دل کے دروازے بند کر دیے۔ جب دل کے دروازے بند ہو جائیں تو کال ریسیو کیسے ہوگی؟ ہدایت یا تو آنکھوں سے آتی ہے یا کانوں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اور آئیے آج کی حد تک ہم بات کو پھر سوچ تو رہے تھے کہ آج 2 آیتیں آگے بڑھ جائیں، کم از کم سورہ حل اتی مکمل تو ہو انشاءاللہ۔ سورہ مکمل ہو کہ نہ ہو، پیغام مکمل ہو جائے، اس پر توجہ رکھیے گا۔ شاید کہ یہ راتیں مجھے اور آپ کو متوجہ کریں کہ ہم میں کون سی ایسی خامی اور کمی اب تک ہے، ان تمام ذمہ داریوں کے ادا کرنے کے بعد بھی، کہ انسانیت کے اصل قدر میں ہم بہت آگے نہیں بڑھ سکے۔ پچھلا رمضان ہم کہاں کھڑے تھے اور اس رمضان میں ہمیں کہاں ہونا چاہیے؟ 1 سال کے امتحان کے بعد تو 9ویں کلاس سے بچہ 10ویں کلاس میں آ جاتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اتنے زیادہ علم سے محبت کرنے والے ہو گئے کہ 9ویں کلاس میں 9 سال لگا دیں۔ چلیے پھر بھی غنیمت ہے، اگر 9 سے 8 پر آ گئے تو کیا ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، خدا کہتا ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا نطفے سے، نطفہ مخلوط سے، اور اس کو آزمایا مختلف مراحل سے گزار کر، اور پھر ہم نے اسے بنا دیا، کیا بنا دیا؟ سمیع بنایا اور بصیر بنایا۔ خدا کہتا ہے ہم نے اسے سمیع بنایا اور بصیر بنایا۔ اس کا مطلب یہ بصارت نہیں، یہ سماعت نہیں، بلکہ صلاحیت قبول حق اگر آواز کی شکل میں ہو، صلاحیت قبول حق اگر منظر کی شکل میں ہو، تو ہم نے انسان کو سمیع بھی بنایا ہے اور بصیر بھی بنایا ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ جی ہمیں تو اللہ نے آنکھیں نہیں دی تھیں، ہم کیسے دیکھتے؟ کہ خدا نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے انسان کو، نہ کہ آدمی کو، نہ کہ بشر کو، ہم نے انسان کو سمیع بنایا ہے اور بصیر بنایا۔ اور آئیے اگلی آیت سے کچھ آغاز آج کر دیں، باقی باتیں انشاءاللہ کر لوں گے، وقت ختم ہو رہا۔ اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اگلی آیت کیا ہے؟ ہم نے انسان کو ہدایت کر دی،
یہ سمیع اور بصیر کے بعد فوراً جملہ بتا رہا ہے کہ سماعت و بصارت عمومی نہیں ہے. انا ہدیناہ السبیل، آیت خود آیت کی وضاحت کیا کرتی ہے. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انسان کو ہدایت دی، سبیل راستے کی. اما شاکرن و اما کفورا، راستہ نے دکھا دیا ہے. اب شاکر بنیے یا کافر بنیے. گویا شاکر بننا اور کافر بننا یہ انسان کا اختیاری مسئلہ ہے، مسئلہ جبر نہیں ہے. انشاءاللہ کل ہم بات کو آگے بڑھائیں گے کہ مفہوم بے توجہی میں کہ جو انسان اپنے آپ سے غافل ہوا خود فراموشی کے مسائل میں، اس میں دین رکاوٹ ہے یا دین رکاوٹ نہیں ہے. رکاوٹ کیا ہے یہ بات انشاءاللہ کل آئے گی. اور آج ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ مجلس کے ساتھ متصل ہے کہ میں نے کل امام سید سجاد علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا بیان، اور چونکہ بہرحال ماؤں کا اس سال اس لیے خاص انتظام کیا کہ ماؤں کا تذکرہ کیا جائے، خاص طور سے معصومین کی مائیں اور خاص طور سے چہردہ معصومین کی مائیں، کہ واقعاً ہمارے پاس جو کچھ ہے ایک جملہ کہا جاتا ہے ماں کی دعا سے ہے. اگر صحت و شفا ہے، اگر عافیت اور نعمت پروردگار ہے تو ماں کی دعا سے ہے. اور ماں کی دعا کے لیے جملہ بازاری ہے، گرچہ ماں کی دعا جنت کی ہوا، لیکن یہ جملہ بازار کا ہو، بازار والوں کے لیے، ہمیں سمجھ میں آتا ہے اپنی ملت کے لیے. یہ ایک ماں کی دعا ہے جو اب تک ملت چل رہی ہے، ورنہ ہم نے خود کون سا کسر چھوڑی ہے اس کے نہ چلنے میں. لیکن یہ کسی ماں کی دعا ہے جو ملت چل رہی ہے. ہم کمزور بنائے گئے تب بھی ملت چل رہی ہے، ہم مارے گئے تب بھی ملت چل رہی ہے. ہم رہیں نہ رہیں فاطمہ زہرا کی دعا. صلوات پڑھیں محمد. تو آج ایک ایسی ماں کا تذکرہ ہے. میں نے خاص طور سے 2 ماؤں کو روک کر بیان کیا ہے. وہ 2 ماؤں کا بیان انشاءاللہ درمیان ماہ رمضان میں آئے گا، اور اگر نہ بھی آ سکا تب بھی ان کا بیان تو ایسا ہے کہ آپ پورا سال سنتے. البتہ ان ماؤں کا بیان معصومین کی جن کا بیان پورے سال میں بہت کم کہیں ہوتا ہے. ان میں ایک ہے فاطمہ بنت امام حسن مجتبی علیہ السلام. اس خاص شخصیت کے لیے روایت سن لیجئے. پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت. ارشاد فرماتے ہیں انہا کانت صدیقتن ولم تدرک فی آل الحسن مثلہا. یہ فاطمہ صدیقہ ہیں، اور ایسی صدیقہ ہیں کہ پوری اولاد امام مجتبی میں ان کی مثال کوئی نہیں. پوری اولاد امام مجتبی میں ان کی مثال کوئی نہیں. یہ کہلاتی ہیں ام عبداللہ. ام عبداللہ کا مطلب عبداللہ کی ماں، اور عبداللہ الباہر آپ کے ایک بیٹے کا نام ہے. 5ویں امام کے بھائی اور 4تھے امام کے بیٹے عبداللہ الباہر، تو ان کی مناسبت سے ان کا نام ہے ام عبداللہ. اصل اس میں گرامی ہے فاطمہ. پہلے میں اشارہ کر دوں کہ ایک کسی حد تک لوگ کہتے ہیں میڈیکل ریسرچ ہے کہ خاندان کی آپس میں شادیوں سے کچھ پرابلمس آتے ہیں، کچھ بچوں کے لیے شاید کامل خلقت ہونا مشکل ہو جاتا ہے، الی آخر یہ کمی پیدا ہو جاتی ہے. یہ کس حد تک سائنسی طور پر ثابت ہے میڈیکل میں یہ الگ موضوع ہے، لیکن روایات نے اس کی کوئی دلیل قائم نہیں کی ہے. بلکہ سب سے قریب و نسب جو خاندان میں رشتے قائم ہوئے ان میں پہلی مثال حضرت ابو طالب علیہ السلام اور جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کی. ایک تو دونوں آپس میں چچا زاد ہیں، بہت قریبی ہیں رشتے کے اعتبار سے، نمبر 1. نمبر 2، یہ دونوں کے دونوں نجیب الطرفین ہاشمی ہیں. تو 2 مثالیں یہاں پر ہو گئی. ایک دونوں ہاشمی ہیں اور دونوں قریب ترین عزیز داری رکھتے ہیں،
اور اس سے زیادہ قریب ترین عزیز داری مولائے متقیان اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اور تیسری مثال حضرت حسن مصنع کی. حسن مصنع امام مجتبیٰ کے فرزند اور جناب سرکار سید الشہداء کی بیٹی فاطمہ کبریٰ. اور فاطمہ کبریٰ کی شان و شوکت یہ کہ آپ فرماتے ہیں میری یہ بیٹی مثل سیدہ فاطمہ زہرا کے. کیا چہرہ، کیا رونق عبادت، کیا تقوی اور پرہیزگاری امام کی ساری بیٹیوں میں سے امام نے سب سے زیادہ جس کے لیے اظہار محبت فرمایا، خاص طور سے رشتے کے انعقاد کے وقت، کہ حسن مصنع کے لیے آپ نے اپنی بیٹی کا انتخاب کیا، نام ہے فاطمہ. تو اب دو بھائی ہیں، مولا حسن مولا حسین، دو بھائیوں میں ایک کی بیٹی ایک کا بیٹا. بیٹی کس کی؟ مولا حسین کی. بیٹا کس کا؟ مولا حسن کا. اسی انداز سے دونوں بھائیوں میں ایک رشتہ اور قائم ہوا. رشتہ قائم کیسے ہوا؟ بیٹا مولا حسین کا اور بیٹی مولا حسن کی. مولا حسن کی بیٹی فاطمہ اور مولا حسین کا بیٹا سید سجاد علیہ السلام. اب یہ ذات رشتے واضح ہوئے کہ باقی تمام خواتین میں یہ خاتون مقدسہ ایسی واحد خاتون کہی جا سکتی کہ ان کے بابا بھی امام، ان کے چچا بھی امام، ان کے سسر بھی امام، ان کے شوہر بھی امام، ان کا بیٹا بھی امام. چاروں طرف امامت کا ایسا پہرہ عصمت ہے کہ جس رخ سے دیکھیے عصمت ہی عصمت دکھائی دیتی ہے. یہ وہی شخصیت ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مقام سے گزر رہی تھیں. گھر کے اندر کا واقعہ، گھر کے باہر کا واقعہ. تو ایک دیوار تھی، بڑی بوسیدہ دیوار جیسے وہ گرنے والی ہو، اور آپ اس کے پاس سے گزر رہی تھیں. گرتی ہوئی دیوار کے پاس سے انسان کو چاہیے کہ تیز تیز چلے اور دوڑ کے نکل جائے، کہیں دیوار گر نہ جائے. مگر یہ دوڑنے والوں سے ان کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو گرتی ہوئی دیوار کے پاس سے بھی دوڑ کر نہیں گئی، بلکہ دیوار سے فرمایا تجھے رب مصطفیٰ نے گرنے کا حکم تو نہیں دیا ہے؟ تجھے پروردگار محمد و آل محمد نے گرنے کا حکم تو نہیں دیا ہے، تو کیوں گرنا چاہتی ہے؟ کہتے ہیں دیوار گرتے گرتے وہاں رک گئی. بس سمجھ میں آتا ہے کہ یا وہ علی کی ماں تھی کہ دیوار کھل گئی، یا باقر کی ماں ہے کہ دیوار رک گئی. جو دیواروں کو گرنے سے روک دے وہ امام کی ماں ہوا کرتی ہے. قبلہ بڑا آسان ہے، گرتی ہوئی دیوار کو دھکا دینا آسان ہے، گرتی ہوئی دیوار کو روکنا آسان نہیں ہے. گرتی ہوئی دیوار کو دھکا دینا ہو سکتا ہے باعث فتنہ و فساد ہو، اور گرتی ہوئی دیوار کو روک لینا باعث رد فتنہ و فساد ہو. روک دیا اسے. جب آپ گزر گئیں، جیسے ہی اطمینان کی حالت میں وہاں سے گزری، گزرتے کے ساتھ دیوار گر گئی. دیوار نے بتایا کہ دیوار بھی رکی ہے فاطمہ بنت امام مجتبیٰ کے لیے. پھر جب چوتھے امام کے بارگاہ میں یہ خبر پہنچائی گئی تو امام نے 100 دینار سرخ کا صدقہ جناب فاطمہ کے نام سے دیا. بڑی محبت، ایسی شخصیت کہ بہرحال خود ابھی آپ نے سماعت کیا امام کی روایت کو. پورے خاندان امام مجتبیٰ میں جو بچیاں آپ کے یہاں ہیں 16 اولادوں میں سے، ان میں سے خاص بچی ہے جناب فاطمہ، جس کا انتخاب کیا گیا امام سید سجاد کے لیے. آسان نہیں ہے. رشتہ میچ نہیں کرے، اگر سوچیے گا ایک بات، رشتہ میچ نہیں کرے اگر، تو پھر اختلاف پیدا ہو جاتے. بہت سجدے کرنے والا کوئی ہو، بہت سجدے کرنے والا کوئی ہو تو اس کے ساتھ کسی خاتون کا گزارا آسان نہیں ہے. اللہ اکبر. اگر میری اور آپ کی نگاہوں میں امام سجاد کی عظمت واضح ہو رہی ہے تو جو امام کی کف قرار پائے، سجدوں میں امام کی مددگار قرار پائے، اور صرف سجدے ہی امام نہیں کرتے تھے
بلکہ کربلا کے واقعے کے بعد سے تو 35 سال امام روئے بھی ہیں. تو اب اس خاتون نے کیا جہاد کیا ہے، اپنے شوہر نامدار کا ایسا ساتھ دیا، اور خدا نے اسی لیے اسے امام وقت کی ماں قرار دیا. امام وقت یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ. تو امام کی والدہ اور امام کی اہلیہ، امام کی بیٹی، امام کی بھتیجی، ایک ایسی شخصیت، کہتے ہیں کہ ابھی سال مکمل نہیں ہوا تھا شادی کو تو خدا نے پہلا بیٹا عطا کیا. ان کا نام تھا عبداللہ. بعد میں عبداللہ الباہی کے نام سے مشہور ہوئے. پھر دوسری جب اولاد ہوئی ہے تو دوسرا بیٹا جو ہے وہ ہے ہمارا آپ کا 5واں امام. آغوش علی و فاطمہ میں ایک مرتبہ پھر نجیب الطرفین رشتہ قائم ہوا ہے. حسن کی بیٹی ہے، حسین کا بیٹا ہے. جب حسن کے بیٹی حسین کا بیٹا جب آپس میں رشتہ قائم ہوا تو پھر تو محمد کو آنا تھا. ایک مرتبہ تاریخ میں پھر علی و فاطمہ مل گئے تو زمانے نے پھر ایک محمد کو دیکھا، اور ایسا محمد جسے محمد اول نے سلام بھیجا. صلوات پڑھے محمد والے. اب رہا مسئلہ کہ کربلا کے میدان میں پہلی بات تو یہ کہ جب امام سجاد کا نکاح ہوا تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ تقریباً 17 سال. چوتھے امام کی عمر کتنی تھی؟ 17 سال جب آپ کا نکاح ہوا. اور 17 سال کے بعد سے پھر آپ جب کربلا پہنچے تو آپ کی عمر 22 یا 24 سال ہے. تو 17 کے بعد سے 22 یعنی کہ 5 سال یا 7 سال شادی کے بعد کربلا کا واقعہ پیش آیا. شادی کے 5 سال بعد یا 7 سال بعد. تو کربلا کے میدان میں چوتھے امام کی اہلیہ اور 5ویں امام کی والدہ یہ ساتھ ساتھ ہیں. یعنی اب آپ غور کیجئے کہ سارے مصائب اور تمام تر واقعات کربلا میں اس بی بی نے اپنے شوہر کو تازیانے کھاتے ہوئے دیکھا اور اپنے بیٹے کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھا. اللہ اکبر. کون فاطمہ؟ وہی فاطمہ جو کربلا سے کوفہ و شام حالت اسیری میں اس طرح رسیاں جناب زینب ام کلثوم کو باندھی گئی تھیں، ویسے ہی جناب سید سجاد کی اہلیہ 5ویں امام کی والدہ کو رسیوں سے باندھا گیا تھا. واہ غربتا، کس طرح سے میرے مولا نے برداشت کیا ہوگا کہ تمام بیبیاں اسیر بنا کے لے جائی گئیں. اے رونے والو عزادارو، خدا کبھی ایسا وقت نہ لائے کہ کسی ایسی محفل میں میرے اور آپ کے گھر کی بیبیوں کا نام لیا جائے. خدا نہ کرے کوئی ایسا وقت. کتنا مشکل وقت تھا جب شرابی کے دربار میں بیویوں کے نام لیے جاتے تھے. جملہ تو بیان ہو سکتا نہیں، اتنی ہمت نہیں ہے، لیکن واہ غربتا، اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت ہوگی جب یزید کہتا تھا کہ سامنے سے سب کو ہٹا دیا جائے، مجھے زینب سے ہم کلام ہونا ہے. سب بیویوں کو تازیانہ دکھا دکھا کر ہٹا دیا گیا. بیویاں ہٹتی چلی گئیں، لیکن واہ غربتا، ایک بیوی ہے کہ جو اس طرح سے پردہ بنی ہوئی ہے کہ سامنے سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. میرا چوتھا امام سر جھکائے ہوئے، ایک طرف یہ مصیبت ہے، ایک طرف بابا کے کٹے ہوئے سر کو چھڑی سے مارا جا رہا ہے، ایک طرف یہ مصیبت ہے، ایک طرف وہ مصیبت ہے کہ جہاں کوئی شامی کھڑا ہو کر کہتا ہے مجھے گھر کے کاموں کے لیے بچی چاہیے. اب یہ بیویوں سے انتخاب کیا جائے گا کون کنیز بنائی جائے. واہ غربتا، ایک طرف وہ امتحان ہے کہ بچی کہتی ہے بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر مجھے بابا کا سر کب دے گا. یزید کہتا ہے بابا کا سر ملے گا نہیں، تو مانگ سکتی ہو تو مانگ کے دیکھ لے. رونے والوں، ان سارے مسائب میں جناب فاطمہ ساتھ ساتھ ہیں. اپنے شوہر کو دیکھا. رونے والے برداشت کر سکیں گے؟ میرے چوتھے امام کو تازیانے کتنے مارے گئے، میرے چوتھے امام کے سر پہ جلتی ہوئی آگ پھینکی گئی، میرے چوتھے امام کو ارے جو توق پہنایا گیا تھا اس میں اتنے خار لگائے گئے تھے جو
گلے میں زخم ہو گئے، خون بہتا جاتا تھا۔ فاطمہ سید سجاد کی حالت کو دیکھ کے فریاد کرتی جاتی تھی۔ وہاں غربتا وہ دربار یزید میں جب کہا گیا نا کہ سامنے سے اس کو بھی ہٹا دیا جائے، یہ کون بی بی ہے جو سامنے کھڑی ہوئی ہے؟ یزید جیسے حکمران کے لیے بڑا مشکل تھا، جلاد کو حکم دیا اس کو تازیانہ مارو۔ جب جلاد تازیانہ لے کر آگے بڑھا، ایک مرتبہ بی بی نے رخ کیا حبشہ کے سپاہی جہاں بیٹھے تھے، ان کو دیکھ کر کہا تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ ارے تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے علاقے کی شہزادی کوئی نامحرم تازیانہ مارنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی سنا ارے دربار میں تلواریں نکل آئیں، یزید اپنا حکم واپس لے لے ورنہ خون کی ندیاں یہاں بہ جائیں گی۔ 500 لوگ بیٹھے تھے، تلواریں نکل آئیں۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا محفظہ بڑا نے کام کیا، لیکن دل زینب پر قلق ہوا ہوگا، رخ کیا ہوگا مدینے کا نانا بھرے دربار میں۔ ارے حبشہ کے سپاہی تلواریں نکالنے، فضہ کے کہنے پر کوئی اٹھ کے یہ نہیں کہتا کہ محمد کی نواسی زینب ایو فاطمہ کی لٹ۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ باراللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ باراللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ باراللہ واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا بھر کے تمام صاحبان ایمان کی مشکلات کا خاتمہ فرما۔ باراللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ مرنے سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، اور کربلا معلیٰ کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرما۔ یہ جناب فاطمہ کی قبر مبارک کہاں؟ امام سید سجاد سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے جنازے کو چوتھے امام نے 5ویں امام نے اٹھایا تھا، مگر آج بقی میں جائیے تو سمجھ میں نہیں آئے گا بیویاں کہاں کہاں دفن ہوئی ہے۔ پروردگار واسطہ آل محمد کا بقی کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما۔ باراللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو جنت البقی جنت المعلیٰ کی زیارت نصیب فرما۔ باراللہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے، اور خاص طور سے پردیس میں رہنے والے ہر مومن مومنہ کی مشکلات کو دور فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنیٰ ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ نماز وحشت قبر کی التماس